بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظام کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ ریکارڈنگ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو خالق کائنات ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس نے پوری تفصیل بیان بھی کی ہے، اور اس میں ایک جامع انداز میں بہت ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ہم نے مختصر انداز میں کائنات کی تخلیق کی جو تفصیلات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہوا، اور پھر وہ سلسلہ سارا چلا۔ آج ہم جو ہے کائنات کی جو نظام کے جو دوسرا حصہ ہے جس میں خود انسان ہے، اس انسان کے حوالے سے آج جو خالق کائنات نے جو تفصیلات بیان کی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے انسان کی تخلیقات کے دو مرحلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان کی بنیاد، جسے آدم علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے، اور جو پہلے انسان بنائے گئے، اور پھر ان کے جوڑے، اور اس کے بعد جو نسب کا سلسلہ چلا، تو یہ انسان کا دوسرا جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ تو پہلے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کے تخلیقات کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تراب سے خلقہ من تراب، جو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تراب ایک عام مٹی کو کہتے ہیں جس کو ڈسٹ آپ یا خاک کہتے ہیں، اس سے پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی آمیزش کروائی، اور جب یہ پانی کی آمیزش سے وہ مٹی گیلی ہو گئی تو اس کو تین کہا گیا، اور اس تین کے حوالے سے سورہ اعراف میں کہا گیا کہ خلقہ من تین۔ پھر یہ پانی اور مٹی کے ملاپ سے جب اس کو کچھ دنوں کے لیے پروسیس میں رکھا گیا تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک لیس پیدا ہوئی، ایک اس کے اندر چکناہٹ اور چپچپاہٹ پیدا ہوئی، تو اس کو من تین لازب کہا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ ایک مٹی کے اندر ایک وہ نمی اور ایک خاص اس کے اندر جو ہے سانچے میں ڈھلنے کی ایک اس کلے اور مڈ کے اندر وہ سانچے میں ڈھلنے کی کیفیت پیدا ہوئی، تو اس کو ایک سانچے میں جو انسان کا جو خد و خال ہے، جو اس کا جو ڈھانچہ ہے، جو اس کی ہیئت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کے اعتبار سے اس کو ترتیب دی گئی، اور اس کو حمائی مسنون کہا گیا۔ اور پھر جو ہے اس حمائی مسنون کو جو ہے وہ خشک کیا گیا، تو سورہ رحمان میں کہا گیا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ یہ روح کیا ہے؟ یہ روح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا کہ یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل امر ربی، آپ کہہ دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ امر ربی کا مطلب کیا ہے کہ جس کو آج کی زبان میں، آج کی اصطلاح میں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے کوڈ آف کمانڈ۔ امر کہتے ہیں حکم کو، نا، کمانڈ کو، آرڈر کو۔ تو یہ روح جو ہے ہر مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے حساب سے روح رکھی ہے، یعنی اس کے اندر کوڈ آف کمانڈ جو ہے وہ فیڈ کیا ہے، اور انسان کے اندر بھی یہ روح اور یہ کوڈ آف کمانڈ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا، اور اس اعتبار سے وہ آدم علیہ السلام کے پہلے مرحلے کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدا میں ہی یہ بیان فرمایا کہ اسی ایک آدم سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو اس نفس واحد سے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ جوڑے بنائے، یعنی حوا علیہ السلام کی تخلیق کی، اور یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے اسی سے اس کے جوڑے بنائے۔ تو منہام سے جو کی تشریح کی گئی ہے، یہ پچھلی کتاب تورات میں بھی اس پہ حوالے سے بات آئی ہے، اور احادیث میں بھی اس پہ بات آئی ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات، اور یہ یقیناً جو ہے خواتین جو ہمارے یہ پروگرام سن رہی ہیں
ان کے لیے اور وہ مردوں کے لیے بھی جو ہمارے معاشرے میں، اور یہ ہمارے دین نے نہیں بلکہ مذہبی طبقوں نے اس چیز کو پھیلایا ہے کہ چونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی میں تیڑھ ہے تو عورت کے اندر بھی تیڑھ ہے، یعنی یہاں بھی اس عورت کی اس تخلیق کو، اس تیڑھ کو نگیٹو لیا گیا ہے، جبکہ کچھ چیزوں کا ٹیڑھا ہونا اس کی اپنی اصل ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی پن ہے تو پن کے اندر اس کی جو کا نوکیلا پن ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، نہ کہ اس کی خامی اور کمزوری۔ ایک پن کے اندر اگر اس کے اندر نوک نہ ہو، یا ایک چاقو اور خنجر کے اندر تیز دھار نہ ہو، تو تیز دھار کا نہ ہونا اس کی خامی ہوگی، نہ کہ تیز دھار ہونا اس کی خامی بنے۔ اسی طرح ایک کدال یا پھوڑے ہیں تو اس کا ٹیڑھا ہونا اس کی خوبی ہے، نہ کہ اس کی خامی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کے اندر ٹیڑھ رکھی ہے، جو پسلی کی ہے، وہ اس کی تخلیقی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نہ رکھی جاتی تو یہ عورت جو ہے، یہ انسانوں کی تخلیقی ضرورت کبھی بھی پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ پھر اس عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی اسے تم ضائع کر دو گے، اسے برباد کر دو گے۔ تو یہ اس کی فطرت ہے۔ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر وہ نسب کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جو قرار دیا، اور اس میں یہ ہے کہ مرد کے نطفہ اور پھر عورت کے اس میں پروسیس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، اگر اس پہ ہم تفصیل میں اس پہ بات کریں تو سورہ الحج کی آیت نمبر 5 جو ہے، آپ اس میں اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے ساتھ جو ہے انسان کی تخلیق کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح نطفے سے پھر جو ہے اس کے ایک ڈھیلے کی صورت میں، اس ڈکے کی صورت کے بعد جو ہے کس طرح انسان کا جو ہے وہ جنین، وہ بچے کی ابتدائی صورت بنتی ہے، پھر اس کے اندر کس طرح وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کا اسٹرکچر وجود میں آتا ہے، اور پھر مختلف جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے مراحل اور اس کی ساری، اور آپ دیکھیں کہ وہ بچہ اس اپنے ماں کے پیٹ میں اس جو پانی سے بھرا ہوا ہے، آج کا انسان جو ہے جو اس بچے کے مقابلے میں کہیں طاقتور ہے، کہیں زیادہ وہ قوت و صلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ چند منٹ جو ہے وہ کسی پانی کے ٹینک کے اندر وہ غوطے نہیں لگا سکتا، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ 9 مہینے ایک پانی کے اندر مسلسل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ سانس بھی لے رہا ہوتا ہے اور اپنی غذائی ضروریات بھی اس کو اس کے ناف کے ذریعے سے اسے فراہم کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان کی تھی، لیکن اس کو اہل تورات و انجیل نے جو ہے وہ اس کو پس پش ڈال دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیلات قرآن میں بھی بیان کی ہیں، تاکہ مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان سکے، اور اس خالق کے جو ہے اس بنائے گئے نظام کو سمجھتے ہوئے اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے اسی خالق کے نظام پر، دیے ہوئے نظام پہ قائم رہنے کی کوشش کرے۔ اس ضمن میں آپ سے ہم نے پہلے اپنے ابتدائی تعارفی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہم جو اس نظام کی بات کر رہے ہیں، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس لفظ سے مخاطب کیا ہے، اس کا کیا نام دیا ہے۔ آپ جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، تمام مسلمان مرد و خواتین سے یہ درخواست ہے کہ کمنٹس باکس میں وہ ہمیں بتائیں کہ اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نام دیا ہے۔ پھر اس سلسلے میں اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔ آج یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔